سلام دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے ڈاکٹر مقدر کا سکندر اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ حقیقت وہ نہیں ہے جو نظر آتی ہے بلکہ حقیقت کچھ اور ہے، تو آپ ضرور مجھے پاگل ہی سمجھیں گے کہ میں بغیر کسی کانٹیکسٹ کے آپ کو کیا باتیں بتا رہا ہوں۔ پر دوستو، یہی سچائی ہے۔ کچھ رازوں سے پردہ اٹھائیں گے آج، کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز کے بارے میں بات کریں گے، خاص طور پہ ان کی جو پس پردہ رہ کر بڑے بڑے کارنامے انجام دیتی ہیں۔ آپ سب نے گوگل، مائیکروسافٹ، ٹیسلا، جانسن اینڈ جانسن، ایپل، ان کا تو نام سنا ہی ہوگا، لیکن کبھی آپ نے بلیک راک، وینگارڈ، اسٹیٹ اسٹریٹ کا نام سنا ہے؟ یقیناً نہیں۔ دراصل یہ وہ کمپنیز ہیں جو دراصل ان ہیوی ویٹس ایپل، مائیکروسافٹ جیسی کمپنیز کو بھی کنٹرول کرتی ہیں۔ انہیں دراصل ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کہا جاتا ہے۔ یہ اتنی طاقتور ہیں کہ جنگیں بھی شروع کروا دیتی ہیں، کرونا جیسے وبائی امراض سے دنیا کا بیڑا غرق کروا سکتی ہیں۔ ان کمپنیز کے لیے مقصد صرف پیسہ بنانا ہے۔ کرونا وائرس سے آپ دیکھیں کہ کن کمپنیز کا زیادہ فائدہ ہوا، فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کا فائدہ ہوا۔ ان کمپنیز نے بے انتہا پیسہ ان فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں انویسٹ کیا ہوا تھا، جس سے پھر بھرپور منافع کمایا گیا۔ چلیں آئیں ذرا آج ان کے موڈس آپرینڈی پہ بات کرتے ہیں، ان کے طریقہ واردات پہ نظر ڈالتے ہیں۔ ویسے بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ ان پہ کافی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ دوستو، کمپنیز لائک بلیک راک، وینگارڈ ہو یا اسٹیٹ اسٹریٹ ہو، یہ بیسیکلی ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں، اور ان کے پاس تقریباً $20 ٹریلین سے زیادہ کے اثاثے ہیں مینیج کرنے کے لیے۔ یہ چائنا جیسے ملک کی GDP سے بھی بڑا ہے، فرانس جیسے ملک کی GDP سے 10 گنا بڑی ہے۔ یعنی کہ ایک ملک کی GDP سے زیادہ اماؤنٹ آپ کے پاس کچھ لوگوں کے ہاتھ میں بیسیکلی آپ سمجھے کہ ہے ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز، اور پیسہ مینیج کرنے کے لیے، لوگوں کو پیسہ کما کے دینے کے لیے، منافع بنا کے دینے کے لیے۔ سب سے پہلے دوستو، آپ ایسٹ مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو سمجھیں۔ اب سپوز کریں ایک کمپنی ہے، اس نے 100 لوگوں سے پیسہ انویسٹمنٹ کے لیے لیا، مختلف پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کے لیے 100 لوگوں سے پیسہ لیا، اور ان کو کہا کہ ہم آپ کو 1%، 2% ماہانہ، سالانہ، جو بھی آپ کے ساتھ شرائط طے کرتے ہیں اس پہ منافع دیتے رہیں گے، پروفٹ دیتے رہیں گے۔ ساؤنڈز فیئر، کوئی ایسا اس میں ایشو نہیں ہے۔ بات وہاں آ کے کھٹکتی ہے جب آپ کے پاس ٹریلینز آف ڈالرز ہاتھ میں آ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، اور جو کہ پھر پورے سسٹم کو مینوپولیٹ کر سکتے ہیں، جو کہ جنگیں سٹارٹ کروا سکتے ہیں، جو کہ ملک تباہ کروا سکتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ پھر ان کو ری بلڈ کیا جا سکے۔ جب ایک ملک تباہ ہوگا، جنگ اس میں لگی ہوگی، تباہ و برباد ہو جائے گا، انفراسٹرکچر برباد ہو جائے گا۔ جب جنگ ختم ہوگی، پھر وہ اپنے آپ کو ری بلڈ کرنے کے لیے، دوبارہ بنانے کے لیے قرضے لے گا۔ کن سے قرضے لے گا؟ انہی کمپنی سے قرضے لے گا، اور یہی کمپنیز قرضہ دیں گی، اور یہی کمپنیز پھر ان کمپنیز کو بھی اون کر رہی ہوں گی جو کہ کنسٹرکشن میں اس ملک کے کام آئیں گی۔ اس ملک کے بڑے بڑے کنسٹرکشن کے پروجیکٹس پکڑیں گی، اس ملک کے ڈیمز کے پروجیکٹس پکڑیں گی، انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس پکڑیں گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسے کہتے ہیں چاروں انگلیاں گھی میں، انگوٹھا بھی گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ اسی لیے اب آپ آج کل دیکھ بھی رہے ہوں گے، اگر کچھ لوگ ان کمپنیز پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوں گے تو وہ بھی آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ بلیک راک اور وینگارڈ دونوں بڑی انٹرسٹڈ ہیں یوکرین کی ری بلڈنگ کے اندر۔ خیر، اب بات ذرا یوکرین پہ آ گئی ہے تو ذرا یوکرین کی بات کو ہم ذرا کھل کے بیان کرتے ہیں کہ آخر یوکرین اتنا امپورٹنٹ کیوں تھا۔ یوکرین دوستو ایک بڑا ہی رچ ملک ہے۔ یوکرین کو ایک اسٹوپڈ سی وار کے اندر پھنسا دیا گیا جو کہ بہت آسانی سے ٹالی جا سکتی تھی، لیکن نہیں۔ جب آپ کے مقاصد بہت بڑے بڑے ہوں تو لوگوں کا مرنا ایک بہت ہی عام سی بات ہے۔ اب یوکرین جو ملک ہے وہ بہت ہی منرل اور یعنی کہ نیچرل ریسورسز سے رچ اور مالا مال ہے۔ آئل، گیس، کول، یورینیم، مینگنیز، کاپر، ٹائٹینیم، نکل، نیچرل گیس، پیٹرولیم، ملک بہت ہی مالا مال ہے۔ اس کے یہ سارے کے سارے اس ملک کے اثاثے ہیں۔ اب آپ نے اس کو ایک فارغ سی جنگ کے اندر پھنسایا۔ رشیا نے اپنے آپ کو احمقانہ طور پہ بڑا ثابت کرنے کے لیے پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب جب ملک کی ری بلڈنگ کا ٹائم آئے گا، یہ جنگ ختم ہوگی، یوکرین اپنے آپ کو ری بلڈ کرے گا، ظاہر اب اس نے اپنے آپ کو دوبارہ تو بنانا ہے نا۔ اس کے لیے وہ قرضے لے گا، جن بینکوں سے قرضے لے گا وہ یہ 3 کمپنیز اون کر رہی ہوں گی۔ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کون کون سے بینک کی کمپنیز اون کر رہی ہیں۔ جو کمپنیز وہاں پہ ڈیم بنائیں گی، کنسٹرکشن کریں گی، ان کو یہ لوگ اون کر رہے ہوں گے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ چکر ہے کیا بیسیکلی؟ اور جب وہ قرضہ دیں گے تو اس کے اگینسٹ کیا لیں گے؟ آپ کا اصل زر کیا ہوگا؟ اس کے اگینسٹ آپ کی اصل دولت، ریئل ویلتھ کو لیں گے۔ آپ کے کاپر کے ذخائر لیں گے، ٹائٹینیم کے ذخائر لیں گے، دیں گے قرضہ آپ کو کرنسی کا،
لیکن اس کے بدلے کچھ رہن رکھوانے کے لیے آپ کی اصل دولت جو ہے وہ لے لیں گے. بیسیکلی یہ ان کا طریقہ واردات ہے اپنے منافع کو ہزاروں لاکھوں گنا کرنے کا. یوکرین کی مثال آپ کے سامنے ہے. اب آج کل کانفلکٹ کون سا چل رہا ہے؟ اسرائیل کا اور فلسطین کا. اسرائیل کے اور فلسطین کے کانفلکٹ میں اگر آپ ایک بات نوٹ کریں، آج کل اب خبریں آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں کہ غزہ کی پٹی کے پاس $500 ارب سے زیادہ کے تیل کے ذخائر اور نیچرل گیس کے ذخائر ہیں. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کریں اور سوچیں تو آپ کو یہ ساری منظرنامہ سمجھ آتا نظر آئے گا. مطلب عراق کے جنگ کا کیا مقصد تھا؟ آج بھی امریکی خود یہ کہتے ہیں کہ عراق کے جنگ کا مقصد وہ نہیں تھا جو کہ سب کو بتایا گیا. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن وہاں کہاں ملے؟ کوئی کیمیکل ویپنز ملے؟ کوئی نیوکلیر ویپنز ملے؟ نہیں ملے. تو کیا چیز ایسی تھی عراق کے پاس؟ وہ تھا عراق کا آئل. امریکی کمپنیوں نے، یورپی کمپنیوں نے، مغربی کمپنیوں نے عراق کی تیل کو اور عراقی سسٹم کو ایسے جال میں پھنسایا کہ اب آپ سستے داموں پہ اپنا ملک کا اصل تیل جو آپ کی اصل دولت ہے وہ ان کمپنیز کے علاوہ کسی کو سیل ہی نہیں کر سکتے. اب آپ سمجھ رہے ہیں ساری کی ساری سچویشن، یہ ساری کی ساری گیم آخر ہے کیا؟ اور سب سے مزیدار بات یہ کہ ان تیل پیدا کرنے والی کمپنیز میں، ان تیل ریفائن کمپنی کرنے والی ریفائنریز کے اندر، ان کمپنیز کے اندر پیٹرولیم پروڈکٹس بنانے والی کمپنیز میں بھی سب سے زیادہ شیئر ہولڈنگ کن کی ہوگی؟ انہی 3 کی ہوگی. آپ چیک کر سکتے ہیں. ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلیک راک کی. بلیک راک دراصل دوستو ان تینوں میں سے سب سے بڑی کمپنی ہے جسے 7 لوگوں نے بنایا تھا. ان میں ایک لیری فنک، رابرٹ ایسکاپیٹو، سوسن ویگنر، باربرا نوویک، بین گولب، ہو فریٹنر اور رالف شوشائن اور کیتھ اینڈرسن شامل تھے. اب اس میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. ان 7 لوگوں میں سے 5 لوگ جو تھے، انکلوڈنگ لیری فنک یعنی کہ جو ان کا CEO ہے، وہ ملا کے 5 لوگ جوش ہیں، یہودی ہیں، جوش اوریجن کے ہیں. اب آپ کو یقیناً میری بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں آخر چیز کو کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. بیسیکلی یہ ایجنڈا ہے گلوبل کنٹرول کا. ہر طرح سے گلوبل دنیا کو اپنے تابع کرنا. ہر پورے اکنامک دیکھیں، جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے، جس کے ہاتھ میں دولت ہے، وہی سب کا بادشاہ. تو یہ سارا کا سارا سینیریو ہے. اب ان کے ساتھ جو سب سے زیادہ کانسپریسی تھیوریز ایسوسیٹڈ ہیں وہ ان پہ بھی بات کرتے ہیں اب آگے. اب جو کانسپریسی تھیوریز ایسوسیٹڈ ہے ان کے ساتھ ذرا ان پہ بات کر لیتے ہیں. سب سے بڑی کانسپریسی تھیوری تو وہی ایسوسیٹڈ ہے کہ بھائی گلوبل کنٹرول آپ نے حاصل کرنا ہے. گلوبل کنٹرول آپ نے کیسے حاصل کرنا ہے؟ دیکھیں آپ یہ جتنی بڑی کمپنیز ہیں، ایپل، مائیکروسافٹ، امیزون، ٹیسلا، میٹا، مرک، جانسن جانسن، یونائٹڈ ہیلتھ گروپ، برکشائر ہیتھوے، ماسٹر کارڈ، ویزا، JP مورگن، ایکسن موبل، پروکٹر اینڈ گیمبل، یعنی کہ ہر فیلڈ کے اندر جو بڑی بڑی جائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے ان میں سٹیکس ہیں. 10 سے 15% سٹیکس آپ نے حاصل کیے اور آپ ان کی ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. ظاہر ہے آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ وہ سٹیک حاصل کر سکتے ہیں. آپ ان کے پروسیس کو ڈیسیجن میکنگ، بلکہ آپ تو ان کمپنیز جو جن ملکوں میں وہ آپریٹ کر رہی ہیں اس کی گورنمنٹ کی بھی ڈیسیجن میکنگ کو آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں. یہاں میں مثال آپ کو دینا چاہوں گا حضرت یوسف کی. حضرت یوسف کے زمانے میں بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا کہ 7 جو گائیں تھیں وہ 7 ہیلدی گائیں، جو تگڑی گائیں تھیں، ان کو کھا رہی تھیں. تو حضرت یوسف نے خواب کی انٹرپریٹیشن یعنی کہ جو خواب کو بیان کیا تھا وہ کچھ ایسے تھا کہ پہلے 7 سال خوشحالی کے اور اگلے 7 سال قحط کے. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ اس صورت میں کیا کر سکتے؟ تو حضرت یوسف نے کہا کہ آپ خزانہ، پیسہ، کرنسی، اکانومی آپ میرے ہاتھ میں دیں، میں آپ کو اگلے 7 سال جو آپ کے قحط کے ہوں گے اس میں بھی مصر میں خوشحالی رہے گی. تو حضرت یوسف نے اپنی اکنامک مینجمنٹ سے، جو کہ بہترین اکنامک مینجمنٹ تھی اس دور کی، تو پہلے 7 سال خوشحالی میں ایسا غلہ سٹور کیا کہ اگلے 7 سال جو قحط کے تھے اس میں مصر دوسرے ملکوں کو غلہ پرووائڈ کرتا ہوتا تھا. تو یہ بیسیکلی اکنامک مینجمنٹ ہی تھی. اس کے بعد وہ مصر کے بادشاہ بنے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں خزانہ آئے گا تو اصل بادشاہ آپ ہی ہوں گے. اب ہمارے ہاں یہ دور آ چلا ہے کہ ہمارے ہاں خزانہ، فائنانسز اور کرنسی اور اکانومی کے معاملات بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز نے کنٹرول کرنا شروع کر دی. یہ گورنمنٹس کو انفلوئنس کر رہی ہیں، یہ گورنمنٹس کو ٹاپل کر سکتی ہیں، یہ گورنمنٹس کے پالیسی ڈیسیجنس کو چینج کر سکتی ہیں. امریکہ کی $88
बड़ी 88% बिग कॉर्पोरेशंस जो हैं उनमें इन 3 कंपनीज के शेयर हैं। और सिर्फ उनमें नहीं, इन 3 कंपनीज के आपस में भी एक दूसरे के साथ शेयर्स हैं। यानी कि अब ब्लैक रॉक के कुछ शेयर्स वैनगार्ड में होंगे, यानी कि उसने वैनगार्ड का 15% 20% स्टेक खरीदा होगा, वैनगार्ड ने ब्लैक रॉक का स्टेक खरीदा होगा, ब्लैक रॉक ने स्टेट स्ट्रीट का स्टेक खरीदा होगा, शेयर्स खरीदे होंगे। तो इसका बेसिकली इस मॉडल ऑफ इन्वेस्टिंग का फ़ायदा इनको ये होगा कि ये तीनों कंपनीज जब इनमें से कोई एक आधी गलत डिसीजन लेके बैंकरप्ट होने के करीब पहुंचती है तो बाकी 2 से सपोर्ट कर सकेंगी। तो दोस्तों, अगर आप सोचें कि असल में इतना ख़तरनाक कॉन्सेप्ट है कि हम सारे 8 अरब दुनिया की आवाम जो है वो 3 या 4 कंपनीज के ग़ुलाम हैं, अल्टीमेटली हम उनके ग़ुलाम हैं। आपके सामने मैं कोविड-19 की मिसाल रखता हूँ। अब कोविड-19 एक पेंडेमिक था। अब काफ़ी हद तक ये भी बात सामने आ चुकी है, कोविड-19 का जो वायरस था वो मैन मेड था, यानी कि लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया था। अब उसको फैला दिया गया। मीडिया भी इनका अपना, आपका फॉक्स न्यूज़, आपका CNN, BBC, बड़े बड़े अल जज़ीरा में इनके स्टेक्स हैं, बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स ये ओन करते हैं। मीडिया के थ्रू आपने पूरी दुनिया में पैनिक फैलाया कि भाई ये बड़ा ख़तरनाक है। अब आपके सामने 3-4 साल हो गए हैं कोविड को, गुजर गया ना कोविड, कितने लोगों की डेथ हुई, वर्ल्ड वॉर 2 से भी कम लोग मरे कोविड के अंदर। अब ये इस चीज़ का क्रेडिट देते हैं अपनी वैक्सीन्स को। दरअसल मकसद ही इनका फार्मास्यूटिकल कंपनीज के थ्रू वैक्सीन्स को सेल करना था। अब आप देखें कि सबसे पहले वैक्सीन किन कंपनीज ने बनाई, उन्हीं कंपनीज ने बनाई जिनके अंदर इनका स्टेक है। फाइज़र, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका और कुछ चाइनीज़ और रशियन कंपनीज ने बनाई। बेसिकली वैक्सीन का कॉन्सेप्ट जो है बनाने का, वो वही जो बीमारी है उसके डेड सेल्स को इंजेक्ट कर देते हैं आपके बॉडी के अंदर, वही आपका एक कॉन्सेप्ट है वैक्सीन को बनाने का। लेकिन सबसे पहले जब फाइज़र ने वैक्सीन को लॉन्च किया तो फाइज़र के शेयर्स पे अगर कोई बंदा नज़र रखता है तो वो देखेगा कि वो यानी कि स्काई रॉकेट हाई, वो ऑल टाइम हाई चले गए वैक्सीन की सेल। अब वैक्सीन को मैंडेटरी कर दिया मुल्कों ने। अब किससे खरीदनी? फाइज़र से खरीदनी। फाइज़र को कौन ऑन कर? फाइज़र के मेजर स्टेक होल्डर कौन है? ये 3 कंपनीज हैं। अल्टीमेटली घूम फिर के पैसा किसके हाथ में गया? इन 3 कंपनीज के हाथ में गया। तो दोस्तों, ये हैं वो आंखें खोल देने वाले, 14 तबक रोशन कर देने वाले हक़ाइक़ जिनके बारे में मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। अब एक और मिसाल लेते हैं। आजकल मीडिया के ज़रिए क्लाइमेट चेंज का बड़ा जो है शोरो गोगा है, बड़ा रौला डाला हुआ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करें जी, और इलेक्ट्रिक पे आएँ आप। जो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? आप सबने टेस्ला का नाम सुना होगा। वो टेस्ला के 25% से ज़्यादा स्टेक कौन ओन करता है? यही 2 कंपनीज ओन करती हैं। यही 2 कंपनी सबसे ज़्यादा शोर डाल रही हैं कि अल्टरनेटिव एनर्जीज़ पे आएँ जी, आप ऑयल की खपत को कम करें, आप नेचुरल गैस की खपत को कम करें। अल्टरनेटिव एनर्जी की कंपनीज़ यानी कि जैसे सोलर की कंपनीज़ हो गई, या और अल्टरनेटिव विंड मिल्स हो गई, डैम्स बनाने की कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हो गई, उन बड़ी कंपनीज़ को कौन ओन करता है? यही 2-3 कंपनीज़ जो है उनके मेजर शेयर होल्डर्स और मेजर स्टेक होल्डर्स। अब आप यहाँ पे मुनाफकत की इंतहा देखें कि आप एक तरफ क्लाइमेट चेंज का रौला भी डाल रहे हैं, शोरों का भी किया हुआ है, और एक्सन मोबिल जैसी ऑयल कंपनी जो अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है और एक ऑयल मैग्नेट है, ऑयल जायंट है, उसके सबसे बड़े शेयर होल्डर्स भी आप हैं। तो ये बेसिकली एक हिपोक्रेसी है, ये एक मुनाफकत का जाल है जो आपको दिखाते कुछ है और पीछे कुछ और होता है। सो दोस्तों, बेसिकली आपको इनके मकासद अब समझ आ चुके होंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते होंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें और फीडबैक लाजमी दें कमेंट्स के अंदर। आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है मेरे लिए। अल्लाह हाफ़िज़।